گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں والد محترم حضرت مولانا بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک پرانی تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تقریر آپ نے کئی سال قبل موضع ناڑی ضلع خوشاب میں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ کا یہ بیان محرم الحرام کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یودی پہاڑ اتنے جس وقت کشتی، جس دن کشتی لگی وہ دن بھی کیڑا سیا کو یوم دو یا نوح علیہ السلام دی کشتی بھی عاشورے والے دن یودی پہاڑ تے لگی، یعنی نوح علیہ السلام تے آپ دے ایماندار ساتھی انہوں اللہ تعالی نے انہوں دی کشتی نو پہاڑ تے لایا عاشورے والے دن دو۔ اس تو بعد اگے چلو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نو جس دن پیدا فرمایا، علامہ نہیں لکھتے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بھی ہوئی ہے کس دن؟ عاشورے ابراہیم۔ اور نالی سن لو میرے کو لگ دیا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت، مریم دے بیٹے عیسیٰ ابن مریم انہاں دی ولادت بھی ہوئی ہے عاشورے والے دن۔ یہ دو پیغمبراں دیاں ولادتاں یہ بھی عاشورے والے دن ہوئی۔ اور اگے چلو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام باپ بیٹا انہاں دے تے بھی آزمائش آئیاں۔ یوسف علیہ السلام نو براواں خوہ وچ سٹیا، یعقوب علیہ السلام انہاں دے فراق وچ رو کے نظر انہاں دی کمزور ہو گئی۔ اللہ معنی لکھتے یوسف علیہ السلام نو جس دن خوہ وچوں کڈیا گیا، اخرج من الجب کان عاشورا، جس دن وہ خوہ وچوں کڈے گئے اس دن بھی کی سی؟ اس دن بھی سی عاشورا۔ اور وفی رد بصر یعقوب کما قال، اور جس دن یعقوب علیہ السلام دی نگاہ واپس ہوئی وہ جدو یوسف علیہ السلام دی قمیص تے چولا قافلے لے کے چلے تے پھر آئن، پھر اللہ تعالیٰ دی وحی نہ یوسف علیہ السلام نے وہ چولا بھیجا اور اللہ تعالیٰ دے حکم نہ فرمایا یوسف علیہ السلام کہ میرے باپ دے چہرے اتنے ڈال دیو، کرتا میرا چولا میرا، نگاہ واپس کون کرے گا؟ اللہ۔ ایک دو باپ بیٹے دا واقعہ، انہاں دا خوہ چو کڈیا جانا بھی عاشورے والے دن، انہاں نظر دا واپس ملنا اور انہاں دی اکھاں دا ٹھیک ہو جانا۔ فرتد بصیرا، فرتد اس دن بھی کی سی؟ عاشورا۔ اور سن لو حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام او صاحب الحوت ذنون، او مچھلی والے پیغمبر جنہاں دا واقعہ روز سنتے رہندے عالماں کولو، او جڑے پیغمبر کشتی وچ سوار سان تے کشتی بار بایا ہو گیا، ملا آکھیا کشتی بڈ دی کیونکہ بوجھ زیادہ ہے، بھائی بوجھ ہلکا کرو تا شاید بچ جائے۔ تے اور سامان تے ایسی کوئی نہ لوڈ اور کوئی نہ، سامان والا جڑا دریا سٹ دے بندے تے سواریاں تے کشتی دا پور بھرے ہوا تے انہاں ساریاں آکھیا بھائی ہن کون ہے؟ بندہ ہی کوئی جڑا وہ نال ہی باہر ہلکا کرنا، کون ہے جڑا یہ قربانی کرے؟ آخر انہاں آپس میں لمبا قصہ انہاں آپس میں طے کیتا بھائی تے کوئی نہیں تیار ہونا، قرآن دازی کرو۔ قرآن مجید وچ فساہم فکان من المدحضین، قرآن دازی ہوئی، قرآن دازی وچ نام کس دا نکلیا؟ یونس علیہ السلام دا نکلیا۔ ویکو خدا دی قدرت، یونس علیہ السلام فرمایا کہ ہن تے بھائی ٹھیک ہے قرے وچ میرا نام نکلیا، ہن تے میں چھال مارنی ہے۔ کوئی خدا دی قدرت ویکو، اللہ دی قدرت، کشتی انہوں نے خطرہ بڈ دیے، ہوں پیغمبر چھال مارے تے انہوں نے خیال ہے بے بچ دیے،
یہ وچ پیغمبر تھے یہ دین برداشت کر سی یہ پیغمبر دے سواریاں دے خیال دے مطابق پیغمبر کر کے نا یعنی اتنا بھار ہوئے تے کشتی بڈدی ہے اور وہ بھار ہلکا ہوا یونس علیہ السلام نا جے وہ بھار ہوڑا ہوئے یعنی یونس علیہ السلام چھاڑ مارن وچ اور پانی دے وچ کیے وہ کچھ جان پانی وچ چھلانگ مارن تے تاں کشتی انہاں دے خیال نہ بچدی ہے تے واقعی ہویا بھی انہیں انہاں چھال ماری اس خیال ہوتے کہ میں تر کے کنارے پہنچ جاواں گا کنارہ نیڑے خودکشی انہاں نہیں کیتی متے خیال ہوئے انہاں شناوری کر کے میں پہنچ جاواں گا تیر کے خیر اللہ دی قدرت یونس علیہ السلام ماری ہے چھال ماری ہے تگے کیے مچھلی ایک وڈی اور آج کل خبراں بھی سنتے رہندے اخباراں کتنے 100 من دی مچھلی ہوندی ہے ایک مچھلی نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اے مچھلی میری امانت آ رہی ہے اس امانت نو امانت سمجھنا اس نو اپنی خوراک تے لقمہ تے غذا نہیں سمجھنا یونس علیہ السلام چھاڑ مار دے گئے مچھلی منہ کھولے ہوا مچھلی دے منہ اندر پہنچ گئے مچھلی نے لقمہ نہیں بڑھایا لقمے دی طرح نگڑیا ضرور ہے لیکن ہضم نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں سی مچھلی دے پیٹ وچ پہنچ گئے اتے پھر مچھلی دے پیٹ وچ امتحان آزمائش یونس علیہ السلام دی قوم کو ناراض ہو کے تبلیغ کر کے تھکے قوم منیا نہیں ناراض ہو گئے رس پین اللہ تعالیٰ جی اجازت نہیں دیتی کہ تسی انہاں دے کولو ناراض ہو کے چلے جاؤ ناراض ہو کے خفا ہو کے چلے گئے حکم ثانی دا انتظار نہیں کیتا اور قوم نو ڈرا گئے کہ تواڈے تے 3 دن دے اندر عذاب آئے گا اور واقعی عذاب دے آثار آئے بھی قوم جیڑی انہوں نے یونس علیہ السلام نو ڈھونڈیا یونس علیہ السلام ملدے نہیں تے یونس دے نال پہلو ایمان یونس علیہ السلام دے نال ایک بھی ایمان لے آن والا کوئی نہیں جدوں گئے جے ایمان لے آن والا کوئی ہوندا تے لازماً اگلیاں پیغمبراں دی طرح وہ بھی اپنے ایماندار ساتھیاں نو نال لے کے جاندے معلوم ہوندا ایمان لے آن والا ایک بھی نہیں سی ہن جدوں یونس علیہ السلام چلے گئے قوم دے تے عذاب دے نشان آئے قوم نے سوچیا بھی واقعی پیغمبر نے بات تے ٹھیک کہی سی عذاب تے آیا سی عذاب تے تباہ تے برباد ہوئے بھائی کی کیتا جا یونس علیہ السلام نو تلاش کرو وہ ملدے نہیں آخر انہوں نے تجویز دماغ وچ سجی انہاں کہا بھائی گھر خالی چھوڑ دیو شہر خالی چھوڑ دیو سارے بچے کی جوان کی بڈھے کی مرد کی عورتاں کی سارے باہر کھلے میدان وچ ہو جاؤ چھوٹے بچیاں نو ماواں تو الگ کر دیو اور سارے اللہ دے اگے اقرار کرو ایمان دا اعلان کرو اور اللہ دے اگے عرض کرو آمنا بما جاء بہ یونس اے اللہ جو کچھ تیرے پیغمبر یونس علیہ السلام لے احسان اے اللہ ساڈا اس دے تے ایمان ہے اساں ایمان لے آندا یا اللہ اس عذاب نو واپس کر قوم نے اے ہیلا کیتا اللہ تعالی دی قدرت مالک فرماندے نے میرا ضابطہ قانون تے جے آیا عذاب میں کدی واپس نہیں کیتا لیکن اس ضابطے وچ استثناء بھی میرا اپنا رابطہ بھی میرا اپنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها الا قوم یونس قوم یونس دے تے آیا عذاب اللہ واپس کر لیا وہ سارے مومن ہو گئے اور ایک کافر بھی نہیں تے یونس علیہ السلام جڑے ناراض ہو کے گئے وہ مچھلی دے پیٹ وچ وہ تے کن پکاریا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ تے اللہ بڑا مسئلہ تے وہ شرک ہے دنیا تے چل دے پیا سن مولوین بھی اللہ توفیق دے وے جسی تن اس شرک تو خصوصاً آگاہ کریے یہ شرک عام ہے اور ہر کس دی زبان اتے اور سڑکاں اتے بساں اتے لاریاں اتے چھکڑیاں اتے ہر جگہ دیتے یہ شرک جڑا ہے ملنگ بھی کر رہا ایک عام سائل بھی کر رہا گداگر بھی شرک کر رہا کیڑا شرک کہ مالک تو سوا غائبانہ کسی ہوری نو اپنی حاجت براری واسطے زور نہ دے پکارنا قرآن نے بھی اس دے زور لایا فَدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ کس نو پکاریا جاندہ یہ ظاہری اسباب ختم ہو جان ظاہری سبب ہوئے تو بے شک سبب کوڑو کم لے لو منع نہیں تھوڑی گڈی ڈگ پئیے پنڈ سر تو ڈگ پئیے راہ جاندے مسافر نو بلا لو آ جا من چکا دون تسا لگ پیا تے کول پانی ہے تس کول منگ لو آ بھائی من پانی پلا تسی آپ بڈھے ضعیف کمزور بیمار ہو گر گئے ہو تے کسے نہ کو آ من اٹھا اے منع
اے بلاونا تے پکارنا منع نہیں. جتنے ظاہری سبب جب تک اسباب ہون بے شک کسی سبب کوڑو تسی مدد لے لو شریعت دی حدود دے اندر او منع نہیں. جتنے ظاہری سبب کوئی نہ ہوئے جتنے تسی علاج کرا کے تھک گئے ہو نکاح کر کے تھک گئے ہو اولاد کوئی نہیں علاج کرا کے تھک گئے ہو شفا کوئی نہیں روزی واسطے کئی طریقے اختیار کر چکے ہو روزی پوری کوئی نہیں ظاہری سبب سارے ختم ہو گئے تو ہن کس نو پکارو فدع اللہ مخلصین لہ الدین. سارے پیغمبراں آدم علیہ السلام کن پکاریا نوح علیہ السلام کن پکاریا ابراہیم علیہ السلام آتش کدے تے گئے کن پکاریا اللہ حضل قیاس یوسف علیہ السلام قید خانے کن پکاریا یعقوب علیہ السلام اپنے اس فراق وچ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ کن پکاریا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ کن پکاریا زکریا علیہ السلام اولاد واسطے کن پکاریا ایوب علیہ السلام بیماری وچ شفا واسطے کن پکاریا. اے مسئلہ پکا رکھیو اسے آپ تو صحیح بھی شہادت والے پاسے نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ آ رہے ہیں جتنی میں دسنی اتنی میں ضرور دساں اجے گھر میں عاشورے دا میں نہ سمجھا رہا ہوں. عرض کی کر رہا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ تے انہاں پکاریا کس نو فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یونس علیہ السلام سن پکاریا کتے پکاریا مچھلی دے پیٹ دے اندر اتنے اندھیریاں دے اندر سمندر دریا دیاں پانی دے اندھیریاں دے اندر رات دے اندھیریاں دے اندر بدلاں دے اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر پکاریا فنادا فی الظلمات کیویں پکاریا لا الہ الا انت ربا تیرے تو سوا اور الہ کوئی نہیں کوئی اور الہ ہوندا تے میں اس نو پکاردا اور ہے کوئی نہ الہ تو ہے لہذا پکارا دے لائق بھی یا اللہ میں اپنی جان اتے ذرا زیادتی کر بیٹھا اجازت نہیں سی میں ناراض ہو کے چلا آیا یا اللہ میں معاف فرما. یونس علیہ السلام اوتے پکاریا تے سارے دیاں پکاراں سننے والا ہر ویلے سننے والا ہر بولی سننے والا رات نو سنن والا دن نو سنن والا اندھیرے سنن والا اجالے سنن والا خشکی سنن والا تری سنن والا عربی سنن والا اردو انگریزی پنجابی لاطینی یونانی سریانی ہر بولی دے اندر ہر ایک دی پکار سننے والا. یہ صفت کی دی ساری بولیاں بھی کون صرف اللہ. میں تھوڑے پیر دی نہ گل کر سکتا میرا پیر ہوئے مرشد وہ پٹھان ہوئے تو ان پنجابی نہ ہوندی ہوئے تو میں ان پنجابی پکارا پہ ان کے سمجھ آنی جی کھ نہیں جی کھ نہیں جی وہ ستا پہ ہوئے میرے والا پیر میں تھوڑے کچھ نہ آتا اپنی گل میرے والا پیر ستا پہ ہوئے سوندے نہیں مرشد جی سوندے انبیاء نہیں سوندے سردار انبیاء نہیں ستے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سہ گئے سوندے سن نیند اے جڑا ہر ویلے جاگدا جدے تے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے نہ موت ہے نہ غفلت ہے تے ہر ویلے جاگدا تے جدا دربار 24 گھنٹے رات دن کھلا تے جس دربار دے سارے بکھاری انبیاء بھی اولیاء بھی شہداء بھی صلحاء بھی اصفیاء بھی ملائکہ بھی جنات بھی سب جس دے درد بکھاری تے عاجز نو جڑے سارے جس تو منگدے او کون ہے اللہ. تو یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ جس دن رتوں نے پکاریا تے اللہ تعالی مچھلی نے حکم دیتا باہر کنارے تے اگل دے. جس دن یونس علیہ السلام نکلے اس دن بھی کیے عاشورہ اس دن بھی کیڑا عاشورہ. ایک پیغمبر اور اللہ دے حضرت داؤد علیہ السلام اونا داؤد علیہ السلام توبہ کیتی اونا کولو ایک لغزش داؤد علیہ السلام کولو ایک لغزش اس لغزش دی اس تلکن دی انہوں نے توبہ کیتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام دی توبہ جس دن قبول ہوئی ہے اس دن بھی کیا یوم عاشورہ. یہ 9 پیغمبر ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چکے دس چکا 2 پیغمبران دی توبہ آدم علیہ السلام تے داؤد علیہ السلام 2 پیغمبران دی ولادت
ابراہیم علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، انہاں دا تے جڑے آزمائشات، انہاں دا رد مصائب، انہاں دے تو مصیبتاں دور ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے تے انعامات کیتے۔ اور ساڈے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے جیڑی بشارت دیتی ہے فتح مبین دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں فتح دیتی ہے، میں دن فتح واضح دیتی ہے، کافروں کے مقابلے میں دن فتح دیتی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تواڈے تے لائے ہوئے اگلے پچھلے الزام لوکاں دے لائے ہوئے سارے ختم، سارے الزام زم دا میں نہ الزام کریو، گناہ کی تو بڑا مشکل وچ پے جاؤ گے، لوکاں دے متھے لائے ہوئے تواڈے الزام، جڑے جڑے الزام لائے ہوئے ساحر شاعر کاہن مجنون، تسی فاتح بن گئے ہو۔ اس صلح حدیبیہ دے بعد خیبر فتح ہوئے گا، فتح مکہ ہوئے گی، اس صلح حدیبیہ دے اندر خیبر دی فتح بھی چھپی پئی ہے، مکہ معظمہ دی فتح بھی چھپی پئی ہے، اساں تھانوں فتح دتی اور تواڈے تو سارے الزام ختم۔ نبی پاک تے یہ آیت جیڑی ہے اے نازل جس دن ہوئی اس دن بھی کسی یوم عاشورہ، کتنے ہو گئے؟ معلوم ہوتا ہے عاشورے کا دن جڑا یہ پہلو ہی متقرر، ساڈا گواڈیاں تے کی سمجھیا پہ جاتا اس صرف واقعہ کربلا اس نام متعلق ہے اس واسطے، نہ یہ پہلے تو یہ دن عاشورہ اس دن دا ہے محترم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر رہ گئے موسیٰ علیہ السلام، انہوں دا انہوں دا واقعہ بھی رہ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اوتے یہود لوگ اس عاشورے دا روزہ رکھ دے آئے، عاشورے دا روزہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یہود جڑے موسیٰ علیہ السلام دی بگڑی امت آئی، انہیں کہا جی ساڈے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو فرعون ظالم دے مظالم تو نجات اس عاشورے والے دن ہوئی ہے، اور انہاں دے واسطے دریا اور سمندر چیر کے اللہ جڑے راہ بڑھائے نو عاشورے والے دن ہوئے، اور اللہ دی خاص نصرت تے فلک بار تے غرق فرعون اے عاشورے والے دن ہویا۔ ساڈے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن نجات ہوئی ہے، اسی تشکر دا اور شکرانے دا روزہ رکھنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کہ نحنو احق کو، اسی زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام دے بنسبت نہ یہود دے، اسی بھی روزہ رکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا عاشورے دا، عاشورے دا یہ بھی مولوی دس دے کچھ کے بھائی عاشورہ ہے تمہیں شربت بنا کے چاہو اندر تو روزہ کدھر رکھ، اگر چاہو تو مسئلہ چلے دا گا کوئی تو خیر اسال ثواب واسطے ہوتے تو کچھ نظر ہوندی، نظر جیڑی وہ خاص کس نال ہے صرف اللہ، ہر نظر و عبادت نظر جیڑی ارواح جیڑی جن اسال ثواب وہ الگ رہا، وہ دی تاریخ مقرر کوئی نہیں، لیکن وہ جگہ جڑا اجاڑا وہ میں نہ چھیڑتا ہے تو کی ہے کی تھانوں دسیو۔ وہ ساڈے ایک استاد ہے فرمائندہ ہے، میں فرماؤں لگے ان کیتا کرو جیڑا چند چڑھے نا اس چند میں جہاں بندیاں بتاں جاری کیتیاں ہر چند دیا وکری وکری بتاں انہوں کا رات وہ میں آخر محرم دے وچ کی آ بدعت فرمائندے گا کہ ساری بدعت کو مٹانا، بدعت محرم کو مٹانا ہے لازم، وہ آتا محرم میں آ بتاں اگر سفر آئے تو اگر بدت کہڑی ہے چوری آئی چنا جی مہینے بڑھائے، کوئی شربت آیا، کوئی چوری آیا، کوئی کی ہروے آیا، کوئی گھوڑے آیا، کوئی کھوتے آیا، کوئی جلوس آیا، کوئی کی کونڈے آیا، یہ مولوی کدے کدے جان سارا آوے تو آوے جی خراب تانی تانی سواب اس نہ ہو کی بانے لوکت رہنا کوئی نہیں، ہر مہینے دے وچ کی کھاتا ہوندا بڑے ہر مہینے نے استاد فرمائندے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی زینت الاسلام مولانا محمد صاحب لکھوی، انہوں نے ہر مہینے دی جڑیاں بدعات نو انہاں شہراں وچ گنیاں اور انہوں نے اپنے دور دیا اور اپنے علاقے دیا گنیاں، ساری دنیا نے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اور رسماں اور ریتاں اور انہاں بدعتاں دی نشانی یہ ہوندی اے کی ایک علاقے دیاں اور دوسرے علاقے دیاں قبر تے دال سٹی ہے، دال سٹی ہوں گری قبر دے مٹی پا دینی بھی بےزتی نہ ہوئے، کوئی تاریخ مقرر کوئی نہیں اور منع کوئی نہیں، لیکن اتنے دال سٹو
یہ میں ایک علاقے گیا تو 10 روپے پتہ نہیں تھوڑے علاقے جی آپ بھی دال ہی کھاندے ہو مسراں دی سکتے ہو کہ چھولیاں دی سستی کیڑی ہے جی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا آدمی فوت ہو جائے 3 دن سوگ کرو 3 دن تو اتنے سوگ تیسرے دن پھوڑی چا لو بالکل سوگ مت کرو ہاں دل دا غم بھاویں ساری عمر رہے وہ تے الگ چیز اکھاں چوں آنسو پہ بے شک کون اے غیر اختیاری چیز انہاں دے تے پابندی اساں کیا کہ بس سنا گئے جڑا پر اج کل فوت ہے او دی بد نویں سروں کی سال دے بعد آئی مکان آئی ہسدیاں روان مکان تے لگے پے مکان اور سال بعد مکان تے سال بعد نہیں تو صدیاں بعد مکان کیڑا کرے تھوڑے مگر تو سارے لگے پے مولوی رات تو پوچھو کدے چلے ہو ختم کرو زنانی تو پوچھو کدے چلی ہو مکان قاضی جی کدے چلے ہو کہ جی ختم کرن بن ختم کرن تو مکان تے سارے لگے رب ہی تھوڑا راکھا مولوی گھر ختم کروں قاضی بھی ختم کروں اور تب یہ کدے چلیے مکان میں بھی انہوں نے مکان چلی اللہ محرم دے اندر الگ سفر دے اندر اگا چوری روزہ چوری چھڑی وہ چوری والا اگا آ گیا حلوے والا اگا آ گیا کونڈے والا کرائیاں کوئی آ گیا کھچڑ والا یہ کہڑا کہڑا ہے اللہ ہی بچایا تھا شکر کرو عالم آئے اپنے اتنے نہ کیے الزام سہ لین لیکن بہرحال دونوں آگاہ کر دیں آ دین آ کی آ رسم آ ریت آ سنت آ بدت آ توحید آ شرک آ جائز آ نجائز آ جیڑی چیزیں من گھڑت آ چیز جیڑی ہے شریعت میں ثبوت تو اس محرم الحرام دے اس عاشورے دے متعلق نبی پاک کی فرمایا اس دن روزہ رکھو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیا تشکر دا نحنو حقو اسی زیادہ حقدار ہاں اے یہود تواڈے نال موسیٰ علیہ السلام دے نبی پاک آپ عاشورے دا روزہ رکھیا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ روزہ تے رکھنے ہاں لیکن یہود بھی روزہ رکھ دیں اسی بھی روزہ رکھیے ساڈی روزے وچ مشابہت کس نال آ جائے گی یہود نہ آ جائے گی نبی پاک فرمایا ٹھیک ہے انہاں دے نال مشابہت توڑنی ہے آئندہ انشاءاللہ زندگی ہوئی لئن عشت قابلا لا صومن التاسع اگر میری زندگی ہوئی تے آئندہ سال میں 10ویں دن 9ویں دا روزہ بھی ملاواں ایک روزہ اور ملا دو اور بزرگاں لکھے پہلے رہ جائے پچھلا ملا دو وہ مشابہت ٹوٹ جائے تے جے دوسرا نام بھی ملاؤ ایک کی رکھو انشاءاللہ نبی پاک دی سنت جیڑی ہو حضور نے جڑا ایک روزہ رکھیا تو عاشورے کے متعلق نبی پاک کی فرمایا اس دن کی رکھو روزہ ہے نفلی فرض نہیں نفلی روزہ عاشورے دن تو عاشورہ پہلے دن تو محترم تے معظم دن چلا آ رہا اور اتفاق نال اس عاشورے والے دن ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسا ہے رسول جگر گوشہ ہے بدول جنت کے پھول راکب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق نہ وہ بھی ظالمانہ طور تے جس چیز نو حق نہیں سان سمجھتے جس حکومت نو ٹھیک نہیں سان سمجھتے اس کے مقابلے میں جو آئے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا نیزے دی نوک تے پہنچے اور شہادت دا جام نہ پی لیا جس دن یہ واقعہ غالباً تاریخ کہندی ہے اس دن بھی کسی یہ عاشورہ سی تو عاشورے دے نال یہ واقعہ بھی متعلق اور ایک میں جاندا دس حدیث دا مضمون سب تو بڑا واقعہ دنیا میں جڑا ہونا قیامت ہونی ہے حدیث وچ ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دی معین تاریخ تے اللہ نے معلوم ہے لیکن میں نے اللہ اتنی وحی کیتی ہے کہ قیامت ہونی ہے محرم دے مہینے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نے وحی کیتی ہے محرم دی 10 تاریخ عاشورے والے دن قیامت ہونی ہے لیکن دنیا دے وچ ہزاراں محرم لکھاں محرم اور کیے لکھاں عاشورے اے کوئی نہیں پتا کیڑے سن دا کیڑا محرم اور کیڑا اس دا عاشورہ ہونی عاشورے والے دن قیامت بھی کس دن آوے گی یہ دن نے قیامت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وچ فرمایا تو عاشورے دے نال ایک چیز متعلق سی یہ ہو گیا عاشورے دے متعلق شرعی طور تے عاشورے دے متعلق کہ کس دن روزہ رکھو اس دن اے حدیث وچ معلوم اور بہتر ہے ایک دن پہلے پیچھے نہ روزہ ملا لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی یہ ہو گیا عاشورے دے متعلق پہلا ہو گیا
اہل سنت والجماعت کا معنی ہوں ذرا سن لو شہادت کے متعلق جماعت کتنی ہیں جنہوں کے اتنے اللہ تعالیٰ کے وڈے انعام نو آخو 4 جماعت جنہوں کے اتنے اللہ کے بڑے بڑے انعام 4 وہ 4 جماعت قرآن دستا اور تسی روز سورت فاتحہ دے اندر جتنے نماز سورت فاتحہ پڑھ دیو نماز میں روز تسی اللہ کو دعا منگ دیو یا اللہ سن صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم اے پڑھ کے تک کیا دیو صراط الذین انعمت یا اللہ اے صراط مستقیم او سیدھا رستہ جس دے اوتے تیرے انعام والے بندے جنہاں تے تو بہت راضی ہویا جنہاں دے اوتے تو بہت انعام کیتے جڑے تیرے انعام یافتہ تیرے طرفوں اور بیٹھ جا بچے بیٹھ انعام یافتہ یا اللہ جڑے تیرے انعام یافتہ بندے انہاں دے رستے اتے اے اللہ انہاں دے رستے اتے سن پائی صراط الذین انعمت علیہم اور بھائی میرے ال توجہ کرو یہ وہ تو ویکھنے تو میں بند کے کرنا چھوڑ ویکھ لو توجہ مت ہٹاؤ میرے ال دھیان کو بچے نو صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ صراط مستقیم تے او نے جس تے اتے تیرے نیک بندے ٹرن یا اللہ وہ جس رستے تے او ٹرن اس رستے تے سن چلائی الذین انعمت علیہم راہ انہاں لوگاں دے تے پائیں یا اللہ جنہاں دے تے تو انعام پائیں جنہاں انعام پائیں اس رستے تے چل کے یا اللہ جس رستے انہاں لائے اس رستے تے یا اللہ سن بھی لائیں وہ کون نو جنہاں نے اللہ دے کولو انعام پائیں وہ 4 جماعتاں دوسری جگہ تے قرآن مجید نے دسیاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ بیٹھا انے کیا بیٹھ جا رہا کو کٹ اب ہنسنا حیا کا حرکت مت کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس شخص نے اطاعت کی تھی اللہ تعالیٰ دی جس شخص نے اطاعت کی تھی اللہ دے پیغمبر دی اور اطاعت کی تھی اس اللہ تعالیٰ فرمان دین فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ انہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ فرمان دین آخرت وچ میں انہاں میں سنگت دیواں گا انہاں میں ساتھ دیواں گا انہاں سنگت نصیب ہوے گا کنہاں دی سنگت نصیب ہوے گی من النبیین پہلی جماعت آکھو النبیین پہلی جماعت نبیاں دی یعنی نبیاں تے رسولاں دی جماعت سب تو اول جماعت کیڑی ہے من النبیین نمبر 2 دوسری جماعت کیڑی ہے والصدیقین دوسری جماعت والصدیقین صدیقاں دی جماعت تیسری جماعت والشہداء شہیداں دی جماعت چوتھی جماعت والصالحین اولیاء اللہ صالحین پہلی نبوت پھر صدیقیت پھر شہادت پھر صالحیت ولایت یہ 4 جماعتاں منعم علیہم انہاں تے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام کیتے ہوئے بندہ نماز پڑھدا ہے نماز دے اندر دعا منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہو گیا سلام تیرا مہربانی تیری یہ رکا تیرا آگے تھی رکا آگے جی بیٹھ جاؤ ذرا میں ذرا یوں آتے انہیں میں پڑھنا یہ دال پڑھنا دال پڑھنا دال ہی پڑھ سن جو آنکھ سے انہیں کرنا صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں اُتے اللہ تعالیٰ تساں انعام فرمایا وہ کتنے گروہ آکھو من النبیین پہلا گروہ دوسرا صدیقاں دا تیسرا شہیداں دا چوتھا صالحین دا یہ 4 گروہ اون جنہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمائے جس نے اللہ دی تے اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کیتی فرما برداری کیتی انہاں دے رستے اتے ٹریا اس نو جنت دے اندر انہاں دی سنگت انہاں دی نا رفاقت انہاں دے نال میل ملاپ نصیب ہو سی اے میں نہیں جس نے انہاں دی اطاعت کیتی او اطاعت کردیاں نبی بن جاسی رسول بن جاسی اے میں جیڑا مرزائیاں کیتا ہے میں غلط ہے اس آیت دا میں ہے جس اطاعت کیتی اللہ دی اللہ دے رسول دی اطاعت کردا رہیا اس نو سنگت جنت وچ
نبیاں دی صدیقاں دی شہیداں دی صالحین دی سنگت نصیب ہو سی اور آیت سمجھ آئے گی آج تاں سمجھ ہو سی جے تسی پہلے ایک واقعہ سن لو نبی پاک دے صحابین غالباً نون ہندا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوبان او مدینہ منورہ تو باہر ہندا ڈیرا مدینہ منورہ تو باہر ڈیرا اتھے رہندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر آندے جاندے رہندے ایک دن انہوں خیال آیا کہ میں ڈیرے اتنے نبی پاک کول پہنچا نبی پاک کول پہنچے تے ذرا رستے چ ایک اور خیال آ گیا کہ ہن تے بڑا مزہ ہے بڑی موج ہے جس وقت پاک پیغمبر دی محبت جوش مار دی اللہ دے نبی دا خیال ہوندا اللہ دے نبی دا پیار ہوندا اس وقت میں اپنا ڈیرا چھڈ کے کم کاج چھڈ کے اپنے اہل و عیال چھڈ کے میں فوراً مدینہ منورہ نبی پاک دی خدمت وچ پہنچ جانا اتنے تے موج اس دنیا وچ لیکن جدوں جنت وچ ہون گے نبی پاک دا مقام جنت وچ سب تو جڑا نبی پاک دا مقام جنت وچ ہونا اس دا نام پتہ جے آپ الوسیلہ اس بلڈنگ دا نام اس بنگلے دا نام او بانگ ملدی ہے تو دعا منگدے ہو آت محمد ان الوسیلہ او اللہ مربع هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد ان الوسیلہ اے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دے اندر او مقام جس دا نام الوسیلہ اللہ دے بہت بڑے قرب دا مقام ہے یا اللہ انہاں نو مقام عطا فرما نبی پاک دا مقام تے جنت وچ ہونا سب تو اونچا القصر الابیض سب تو اونچا مقام جنت وچ کس دا آکو ساری مخلوقات وچوں سب تو مخلوقات وچوں اونچی شان کس دی محمد الرسول اللہ دی جنت وچ بھی سب تو اونچا درجہ تو اونچا مقام جس کا نام ہے الوسیلہ الوسیلہ نام ہے اس مقام دا جو تسی مکان بناؤ سونا جہا تواڈے بچے دا نام ہوئے ممتاز چھڈیا پار بچہ چھڈیا اور حضور دی خدمت میں پہنچ گیا لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا دینا مقام الوسیلہ انہوں نے مقام کے سب کے اونچے ہونا اور ہم اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی تو جنت مالک دے بھی دیتی کہ سارا مقام ایک نہیں ہونا اصا اپنے مقام پہ ہونا حضور اپنے مقام پہ ہونا تو پھر ساری تو حضور کی ملاقات کیوں ہوگی اس سے ملاقات تو ہے اس سے ملاقات کیوں ہوگی تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے خیال آیا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی اور فرمایا کہ آپ وہ لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی تھی اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم دیتے چلے پاک پیغمبر کے طریقے کے سنت دیتے چلے اور اطاعت کرتے رہے پیروی کرتے رہے ٹھیک ہے ہمارا جنت میں دیرا کے مقام پہ اپنی جگہ پہ ہوئے گا لیکن انہوں نے نبیاں صدیقہ شہیداں صالحین اور ملاقات اس پہ پابندی اور جدید سفر کیتے کراچی جائے لیکن وہ دور جائے اجلاس کے چڑھ گئے ایک سال سفر کے چڑھ گئے ایک شاہید کے چڑھ گئے انہیں بڑی رکھی اندر بیٹھے اندر ایک اول درجہ ہے دوم درجہ ایک تیجا درجہ حج کلاس سے انکر کلاس سے فلانا وہ دیکھتے سفر کرتے لیکن گڈی کھلے گا کہ گھٹ ٹکٹارا جڑا وڈے ٹکٹارے اس کمرے جا کے کھڑی کھڑی کی گڈی کی شروع تو نہیں سکتا کہ میں نے ٹکٹا کر دی تو میں سفر نہیں کر سکتے سفر نہیں کر سکتا لیکن ملاقات اس کے پابند نہیں نبی پاک اپنے درجے تھے صحابہ اپنے درجے تھے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی اپنے درجے تھے لیکن حضرت صوبان نے اللہ تسلی فرما دیتی کیا میرے پیغمبر کے صحابی ساتھیا صوبان فکر نہ کر ٹھیک ہے حضور اپنے مقام سے تو اپنے مقام سے جنت میں جھومے گا لیکن جنہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے دین کی پہلے کی تھی اور انہیں زندگی اطاعت اللہ اطاعت رسول سے گزاری اور انہوں نے ملاقات کا خبر نہ کے لیے جنت میں کوئی پابندی نہیں نبیانہ ملاقات صدیقانہ ملاقات شہیدانہ ملاقات صالحینہ ملاقات اس سے کوئی پابندی نہ ہوگی وہ چار جماعتیں ایک نبیوں کی جماعت صدیقہ کی جماعت شہیدوں کی جماعت صالحین کی جماعت ان میں جماعت میں نہ سمجھو ابھی پہ آ جاتی انشاءاللہ نبیوں کی جماعت سمجھان کی زیادہ ضرورت نہیں انبیاء کی جماعت کیڑی نبیوں کی جماعت کیڑی یہ آدم علیہ السلام تو چلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے جماعت
ختم ہوئی. اولہم آدم وآخرہم محمد. سب تو پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب تو آخری پیغمبر حضرت محمد آخرہم محمد رسول اللہ. 1,24,000 کم و بیش بلّہ والوں ایک جماعت کے لیے ساری نبی کی جماعت ہو گئی اور انہوں نے نبیوں کی جماعت کے متعلق زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. نبی جنہوں اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے رسالت عطا فرمائے انہوں نے اللہ تعالیٰ اپنی وہی نازل کرے. اللہ تعالیٰ انہوں کی آپ حفاظت کرے. گناہ میں انہوں نے دیر نہ ہوں گے گناہ میں دور رکھے. انہوں نے ہادی برابر بنائے. انہوں نے اس کے آسمانی صحیفے سے کتابیں نازل کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نام انہوں نے حتیٰ سے بول کے گال کرے اور انہوں نے صداقت کا نشان بتا. ایک کی بات ہوگی کیڑی نبی ایک نظر نبی ایک طے نمبر کے ہو گیا. اچھا من النبی کو اگے بات کیا نمبر 2 نمبر 2 دوسری جماعت کے لیے صدیقین. ایک صدیقین کون؟ صدیق کا مانا ہوتا کون سچا. صدیق مانے لغوی مانا جڑا ہے کون سچا. لیکن شریعت بھی صدیق ایک مرتبہ ایک اصطلاح. ہر مومن بھی چھوٹا جا صدیق ہے. ہر مومن اتنی بھی قرآن میں لا ہے وہ صدیق خود بولیا. لیکن بڑا صدیق کہلاتا صدیق اس میں کہا جاتا جڑا اتنا سچا اتنا سچا اتنا سچا یہ پیغمبر دی ہر بات اس سے قلب میں اس طرح چلی جائے اس طرح اگر دل پیغمبر کی ہر بات کو قبول کرے جس طرح مقناطیس لوگ اپنی طرف چھکتا. صدیق کون دا جڑا پیغمبر کی بات نو اپنی طرف اس طرح کھچے جس طرح مقناطیس لوگ کھچتا. یعنی صدیق کون دا جس سے نبی دا اتنا عقد پیا ہوئے نبی دا اتنا پرداؤ پیا ہوئے نبی دا انشوا پی ہوئے یہ اس نے نبی دے سارے جتنے علمی تے عملی کمالات نو انہوں نے بچوں واخر حصہ لے رہے ہوئے. نبوت والا درجہ نہ ہوئے لیکن نبوت تو علاوہ باقی نبی دے کل کمالات دا عقد تے پرداؤ تے شعاع تے چمکارا اس صدیق کو تے پیا ہوئے اس نے کیا کر جاتا کوئی جماعت کے لیے. حضرت ناموتی صاحب پیغل کے بانی دار مندے بندرا اللہ پھر کسی مجھے صدیق کس کو کہ صدیق کس میں آ گئے تو فرمان لگے صدیق کو جیڑا نیکی نو اس طرح قبول کرے جس طرح چھکے اپنی طرف جس طرح مقناطیس لون چھکتا اور بدی اور برائی نو اپنے تو اس طرح دور پھینکے جس طرح میرا مکھی ڈال میرا مکھی نہیں قبول کرتا وہ ہوتا صدیق. اور سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت صدیق سارے صدیق سان لیکن صدیق اپنے کریں صدیق ہے صدیق کے نبی پاک نے صدیق کا لقب اگر صدیق کے اندر میں کس دیتا ہم نبی پاک تو نبی پاک صحابہ نے لقب دیتے ان پر. حضرت ابو بکر نے لقب صدیق حضرت عمر نے لقب فاروق حضرت عثمان نے لقب ذو رحمہ کو تام کامل الحیا والایمان احیاء عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لقب دیتا اسد اللہ علی ابن ابی طالب نے لقب دیتا اور حضرت عمر نے فاروق لقب دیتا. اور بھی صحابہ معاذ بن جبل عالم بالحلال والحرام زید بن ثابت افردهم زید بن ثابت ابی بن کعب اقرأهم ابی بن کعب عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل حضور لقب دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کا آپ کا نام کیا ہے صدیق اکبر کا صدیق کا نام بھی نام ادا کیا پھر عبداللہ تمہارے والد کا نام کی نہ جی نام دسو سنیے عثمان نام عبداللہ ابن کسی سچے حضرت عمر صدیق کے والد کا نام کی ہے عثمان اور ابھی مشرف کا ایمان ہے. اور میں پڑھا کتاب کے اندر کل جتنے نبی پاک کے صحابہ ہیں نا سارے صحابہ ایک مقام صرف ابو بکر صدیق میں حاصل کیا. آپ بھی مسلمان باپ بھی مسلمان ماں بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان اور پھر ملے مسلمان نہ سب صحابی بھی
سب نے نبی پاک کی صحبت سے زیارت بھی نصیب ہوئی. وہ آخر عمر میں پتہ مکہ میں پیارے کیے ابو بکر صدیق کے بات میں، لیکن سب نے ایمان بھی تو نبی پاک کی صحبت بھی حاصل ہوئی. تو آپ کا لقب صدیق ہے، ماں عبداللہ دلیت ابو بکر، اور دوسرا لقب عتیق، وہ بھی لقب ہے صدیق اکبر کا. صدیقین کی جماعت ہے، دو جماعتوں میں. تیسرا آ گیا والشہداء جنہیں کہ اللہ خاص انعام کیتا ہے قوم نے. آپ کو تیسری جماعت نبیوں کے تھلے بڑا درجہ شہیدان دا، بڑا درجہ شہیدان دا. جو شہید ہو جو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا دو جان ضرورت کسی چیز دی، کہیں گے یا اللہ سب کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب جسم کی جنت دیتی، جنت کے اندر ساریاں بنتا گئی، کوئی چیز ایسی نہیں میری ایسی منگیے. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا بھائی بولو کچھ تو بولو. آخر شہید کا سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غیر جواب دیتے ہیں سن چھوڑ دے نہیں کیا شہیدہ کریں گے یا اللہ وقت پر آپ بولو پھر اچھی بولنے کی بولنے ربا ساجا روحان میں ایک باری وقت واپس بھیج تو نہ جسموں میں بھیج تو وقت اچھی زندگی پائیے تو وقت تیرے رستے میں شہید ہو رہی ہے. یا اللہ ساری یہ آرزو کی کوئی بڑی لذت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو جہاں میں سردار کو مخلوق میں سردار دوں جہاں میں سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے شہادت مقام یہ اپنے ترق کے نبی پاک فرماندے لوجت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میں اللہ کا پیغمبر سید الانبیاء خاتم الانبیاء میں بھی آرزو کرنا ہر میں اللہ کے راستے مارا جانا پھر زندہ ہوا پھر مارا جانا پھر زندہ ہوا پھر مارا جانا پھر زندہ ہوا. میں بھی یہ آرزو رکھنا بڑا مقام اور شہادت کا بہت بڑا مقام. اور سورت یاسین کا مطالعہ کرو کہ جب مالک یاسین کو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا حاشیہ بھی دیکھ لئیے وہ اور سورت یاسین کی تقریر میں جا رہا ہے جس میں نبیوں کی تعریف کی تھی تو اس میں قوم نے شہید کر دیتا شہید توحید اس منظر میں شہید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمایا قیل ادخل الجنہ چل بھائی جنت میں داخل ہو جائے اور جنت میں پہنچا تو کہتا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس دنوں جنت میں پہنچ گئی. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ایک حاشیے پہ لکھتے جیسا کہ احادیث میں آیا کہ شہید جو ہیں شہادت کے بعد ان کی روح فوراً جنت میں پہنچ جاتی ہیں. دوجے دیا تو پہنچ گیا نہ پیچھے لیکن شہیداں میں اروا کتنے پہنچ شہید سے پہلے ہی شہیدوں کے روح جنت میں پہنچ گیا. شہیدان جنت میں دیے اور شہید جتنے تھے جنت میں پہنچ گئے. اپنے مسعود فرمانے کی آواز چلے پیر ان خود ان کسرا کل جنہ اور ہم دریا میں کالے جتنے جائیں گے انہوں نے چنانیاں بنائیں گے جنت میں تو سیر کر دیں چربے کھاندے پیندے سنتا ویرا کنابی لگوال لقتم بلاش حدیث پھر ایک ٹکانا پکڑ دیں اور استعمال چندی نالت کیے شہادت کی بہت بڑا مقام کا دعا کر دے یا اللہ سب کی موت آمین شہادت دی دے مرنا دل بھی ایک دن ہے جان کے نبی پاک فرمایا جب شہادت دی آرزو بھی نہیں کرتا بات ابھی تک جاہلیہ یا اللہ شہادت دی موت دی مرنا تو بھی ایک تو بڑی شہادت ہے نا شہادت کبرا اور یہ کافروں کے مقابلے دے بندہ ماریا جائے تو شہادت تو کبرا ہوگی. کچھ چھوٹی شہادت بھی ہیں نبی پاک نے 70 قسم کی شہادت بسی ہے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے سن وڈی شہادت نہیں یہ وڈی ساری قسمت بچ نہیں تو یا اللہ سن کی چھوٹی شہادت نہیں یہ بھی قسمت بچ نہیں تیرے علم بچ نہیں تو یا اللہ سن ایمان اتنے بول دے ربنا مسلمین مالکنا بالصالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک کالصالحین. تو تیسری جماعت کے لیے شہداء دی شہادہ تیسری جماعت تو شہید کس نے غلط چوکی کر دو کسی جتنا کو جان کر سکنا میں ختم کرنا شہادہ ایک تیسری جماعت کی شہادہ دی. اس شہادہ میں داخل کرو صدیق میں داخل ہوگا حضرت عمر کو صدیق شہادہ میں داخل حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کیسے آ گئے
اور کتنے صحابہ شہداء نے پاک سید الشہداء جو لقب حضور دیتا ہے پاؤں آپ ادھیرے اور شہید کون میں جو بدر 14 نبی پاک کے صحابی خبر بھی ہوئی ہے 14 شہید بھی ہو اور کون شہید نے ہو آپ کو جنگے پچھلے 70 آپ کو اور کون شہید نے جو حضور نے 70 کاری پیلے مہونال بھیجا دین کی تعلیم واسطے رستے کو خاص کر شہید کر دیتا وہ شہداء پیلے جنگ یمامہ یا صدیق کے اکبر جو زمانے کے خدار خلافت مسلمہ کا جاننا اس میں 600 700 800 صحابہ قرآن کے حافظ بخاری اور شہید ہے تو مطلب ہے کتنے شہید ہیں اور امت میں کتنے شہید ہیں اسلام کی تاریخ محمد رسول اللہ کی امت کے اندر اسلام کی تاریخ شہیدانہ ہے بالکل رنگین ہے شہیدوں میں خوننا اور شہدانہ تاریخ بھری ہے اور بڑے بڑے دردناک طریقے سے شہید کیتے گئے حضرت حمزہ کی شہادت کرنا معلوم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاک نے حمزہ بن عبدل کہ نبی پاک نے تو بھائی بھی دودھ بھائی دودھ والے بھائی تو رشتے میں حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہے واشی بھی اب مارے گا وہ شخص واشی ہے وہ ایک غلام مرد تھا عورت تھا انہوں نے کہا کہ حمزہ نے کوئی جب میں سادہ فلانا آدمی مارا میرا کیا مارے گا کہ آج میرے غلام اگر تو حمزے مار دیں تو میں تمہیں آزاد کروں گا اور تب اتنا انعام ملے گا تو ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا ہے واشی مسلمان ہونے کے بعد آپ بیان دیں گا بخاری شریف کے صفحہ 583 حدیث آئی گئی آپ بیان دیں گا واشی کہ میں ایک لیا ہوگا اور دے دن میں غیر بھی اٹھایا اور میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا میں کیا سامنے آ کے حمزہ کا مقابلہ میں نہ کر سکتا میں کسی دانا علم مارنا جس وقت جنگیوں کی مسلمانوں نے کافرن نسایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافرن نسائیہ میں پیچھے دوڑے جا کر آپ نے لشکر سے دور نکل گئے ایک پتھر کے پیچھے ایک خالد واشی شخص ایک غلام ایک چھٹیا کیسی حضرت امیر حمزہ معلوم نہیں ہے ایک نکل کے بالکل پتن اچانک اس نے کی وار کر دیتا اور حضرت حمزہ نے کاری وار آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے گر گئے اور اس نے پھر گردا پایا لشکر بہت دور ہے آپ کو پہلے اس میں مل گئے اس نے شہید کیتا تیز جاگ کیتا کلیجہ کدیا اکھاں کدیاں ہاتھ کدیا جیڑا گزاریا شکل بگاڑ دیتی ہے حدیث بھی کہندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا حضور بھی پہچان نہیں سکے بلکہ امیر حمزہ بھی ہمشیرہ بی بی صفیہ نبی پاک کی پھکی انہوں نے ویکھیا تو انہوں نے کہا میں گران ہوئی ہے تو پہچان نہیں ہے چہرے تو گران پہچانا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دیتا سید الشہداء بخاری کی سید الشہداء کا لقب دربار رسالت کے اور زبانی میں ترجمان حضرت محمد رسول اللہ کی زبانی میں ترجمان کے سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کی حالت دیکھیے تو نبی پاک دیکھتے بہت بڑا اثر ہوا اور حدیث کی جلدہ نبی پاک کا اپنے چچا امیر حمزہ کی موت تو اتنے غمگین نہیں ہے شہادت اتنے غمگین نہیں ہے نبی پاک انہوں نے اس طرح دردناک حالت جڑی ہے دیکھ کے نبی پاک کتنی مدت انہیں کافروں واسطے بدعا بنتے رہے نماز کے اندر قنوت پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ نے آخر وہی نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر اللہ صلی کا من الامر شیء نہیں سالا کا من الامر شیء بند کر دے بدعا اتنے زیادہ اختیار نہیں اتنے میری مرضی میں چاہوں کہ ایک سے سید الشہداء امیر حمزہ کے قاتل نو اے یتوب علیہم میں مہربان ہو جاؤں اور اس میں مشرف ایمان کر کے اے میرے پیغمبر میں اس میں جا رہا ہوں قدموں میں لایا یہ میری مرضی تباہی نہیں ہوا ویسی بات مسلمان ہوا مشرف ایمان ہوا حضور فرمایا تیرا اسلام کے قبول ہے لیکن ویسی اپنے چہرے نو میرے دفاع کر کے تین ویکنا تو میں اپنے چچا کی موت اور نہ بے دردی نہ جیڑی موت وہ میرے اگے سامنے آ جاندی میرے سامنے نہ ہو ضابطے کے طور پہ تیرا اسلام قبول ہے ویسی دل میں خیال کر دیں کہ میں بہت بڑا بڑا شخص مارا
اسلام کا ایک تھم نہ گرایا. ربا من کو موقع دے کہ میں کفر کا بھی کوئی تھم گراوا تاکہ تلافی ہو جائے. وہ میں خیر الناس مارا, وہ میں کوئی شر الناس مارا. اللہ تعالیٰ واشی کی دعا, قاتل حمزہ کی دعا نے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بھی ایک قبول کر گا. وہ سارے لیے سنتا ہے قبول جن کی مرضی ہے, جس میرے مرضی ہو, جس کی مرضی ہو قبول کر گا. سنتا سارے لیے تو قبول جس کی شکما تدون ان شاء تم سب بات سنتا سارے لیے قبول جس کی اصل تو بنایا نہ مسئلہ ایسی کایا مکایا گناگارا پتا کارا بدکارا ساری سنتا نہیں تو فلانے ہم کو ہو گئے. سمجھ میں رہتا تھا نہ میرے پیغمبر میرا گناگار خطا کار بدکار بندیاں نے میرا یہ سنیا پہنچا دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے پیغمبر میرا بنیان کیڑے بنیان اور یا بنیان نہ صالحین بنیان نہ نیکوکار بنیان نہ الذین اسرفوا علی انفسهم میرا گناہگار بنیا خطاکار بنیا بدکار بنیا نے میرا یہ سنیا پہنچا دے. کیڑا سنیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, نہ اللہ کی رحمت کو نامید نہ ہو. وإن اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ چاہے تو گناہگار دے سارے گناہ یک قلم معاف کر دے. اس میں کوئی روکنا راشی یہ دعا قبول ہے. راشی پھر مسلمان کا گھر مارے وہ جس نے بولتا میں کہتا ہوں میرا دل جرا ٹھہر گیا, میں اسلام کا خیر الناس مارا تو کفر کا میں جھوٹا نبی شر الناس تو شر الناس مارا رب برابری کرے. تو حضرت حمزہ سید الشہداء بڑی جرونات شہادت ہے. حضرت امیر حمزہ, حضرت عمر شہید, حضرت سیدنا حسین بھی مکان میں میں انکار کرا. وہ بھی ظلمن مارے گئے اور ظالموں ظلمن مارا, جس میں ظلمن مارا جائے کون ہوگا شہید. بلکہ حدیث سے کیا نبی پاک فرمایا خدا اپنے مکان اپنے مال کی شدت ہے راتی چور آئے ڈاکو آئے تو اس بیچارے مار گئے, وہ اپنی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا. وہ بھی اس قسم کا شہید ہے. من کوٹے لگوں گا مال ہی نہیں کہیں کہو شہید. میرا انکار نہیں نہ کی شاگرد سے ان کو بھی مارے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں. لیکن میرا یہ مطلب ہے تھی ایک شہید نے سنیے, ایک شہید نے یاد کر تجھے مسارے نا اسلام کی تاریخ جڑی شہیدانہ بھری پڑی سارے شہیدان یاد رکھو اور سارے میں حق میں یاد کرو. اسلام کی تاریخ کے لیے شہیدانہ حضرت عمر نہیں شہید ہے کہ تم شہید مسجد شہید محرابہ کو شہید مسجدہ کو شہید محرابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہادت سنی. حضرت علی بھی شہید ہے بھی مسجد میں شہید, حضرت عمر بھی شہید ہے بھی مسجد میں شہید, وہ بھی فجر کی نماز پہ شہید, وہ بھی فجر کی نماز پہ شہید, وہ بھی نماز پڑھان گئے حضرت علی کو خارجی عبد الرحمان ابن ملجم خارجی چھپیا پیا اس نے حضرت علی کے بار کیا. اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کرنے والا ایک غلام ابو لیلا فروز نام سے مجوسی ایران کا اور غلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھا. وہ بھی حضرت عمر کر کے شکایت لا جاتا اپنے مالک کی کہ میرے مالک نے میرے سے جڑا معصوم یہ جانا نہ لایا وہ زیادہ میرے مالک نے سمجھایا امیر المومنین. حضرت کچھ دن کتنا معصول ہے اکیلی 2 درم میرے کو معصول ہے 2 درم. انہیں فرمایا کم کی کرنا اکیلی میں نقاش اور نجارا انگارا میں چکیاں بنانا لکڑی کا کم کرنا لوہے کا کم کرنا نقاشی کا کم کرنا. تو حضرت عمر فرمانے ایک زیادہ معصول تھے اس مقرر نہیں کیتا تو چکیاں بنانا لکڑی کا کم کرنا زیادہ معصول تھے. اور دل میں غصہ کر گیا کہ ہاں ان کا وقت ایرانیہ فارسیہ مجوسیہ کافرہ. اس نے اس وقت ارادہ کر دیا کہ میری شکایت اس نے سنی میں اس کو مار میں مار دوں. دیکھو تھوڑی کی گل تو تھوڑا کیا بندہ کتنے بڑے بڑے بندر جایا تھا. ان دنیا تو ہوں رہتا ان دنیا تو ہوں کیا بندہ اور کتنی چھوٹی کی بات ہے. لیکن اس کے لیے ارادہ کر لیا میری شکایت نہیں سنی گئی میں ایک شخص مار نہیں مار. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانا آئے سب اگرست ہو گئی.
ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دورہ کے ذکر کیا. اس کے بعد جتنے ہیں ابھی بکر صدیق کے علاوہ جتنے اشرا مبشرہ کے نئے آدمی سارے مسئلہ حضرت تعالیٰ موجود